ہمارے لوگ یہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں، اپنی آخرت کو اپنی زندگی کے اندر ہی برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ وصیت کے اندر لکھ کے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، بہنوں کو حصہ نہ دینا، کیونکہ ان کو جہیز کے اندر بہت کچھ مل چکا۔ بھائی جہیز کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ وراثت جو ہے یہ فرض واجب ہے، یہ اللہ نے حد سے مقرر کیے ہوئے۔ سب میں سمجھ آ گئی؟ مما قل منہ او کثر، جو تھوڑا اپنے جو چھوڑا ہے اس نے اپنے مال سے تھوڑا یا بہت زیادہ، سمجھ آئی ہے؟ بھئی وراثت کے اندر کوئی چیز بھی ہے جو میت نے ترکہ چھوڑا ہے، زمین جائیداد، سونا چاندی، باغات، حتیٰ کہ چھوٹی سی سوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کے ترکے کے اندر چھوٹی سی سوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کی وراثت کے اندر شامل ہوگی۔ وہ بھی تقسیم کے اعتبار سے جس طرح اللہ نے اسے مقرر کیا جائے، سارا مال اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ آگے فرمایا نصیبا مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا، حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ اب یہ حصے کون سے ہیں مقرر کیے ہوئے؟ یہ سورۃ نساء کی کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 11 کے اندر، کہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں سارے کے سارے، اللہ تعالیٰ وہاں بتائیں گے کہ بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، سمجھ آئی ہے؟ وہاں اللہ ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، خامند کا، بیوی کا، کلالہ عورت یا مرد کا کتنا حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ذکر کریں گے آیت نمبر 11 کے اندر، سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں وائزہ، یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ نے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن کے اندر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو وراثت سے استثناء ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں وہ۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کا جو مال ہوتا ہے یہ وراثت کے اندر تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا جتنا بھی مال ہے وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اندر تقسیم اور صدقہ کر دیا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ ہماری وراثت نہیں چلتی، یہ ایک استثناء ہے کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں بنتا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ مسلمان کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹا اپنے کفر کی وجہ سے باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو بیٹا جو ہے یہ مسلمان ہے، باپ اس کا کافر ہے، باپ کے کفر کی وجہ سے بیٹا یہ وراثت کے اندر حصے دار نہیں بن سکتا، سمجھ آئیے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی جو تھے حضرت جعفر، یہ دونوں کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ اسی طرح ان کے دوسرے بھائی جو تھے عقیل اور طالب، دو بھائی تھے، وہ دونوں کافر تھے۔ اب باپ بھی کیا تھا ان کا؟ کافر تھا۔ لیکن جب حضرت جناب ابو طالب فوت ہوئے تھے جب یہ، تو حضرت علی نے جائیداد لینے سے انکار کر دیا، کہا ہم کسی کافر باپ کی جائیداد لینے کے حصہ دار نہیں ہیں بالکل بھی، سمجھ آ گیا؟ انہوں نے جائیداد لینے سے بالکل انکار کر دیا تھا حضرت علی المرتضیٰ۔ تیسرے نمبر پہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے تو بیٹا بوجہ قاتل ہونے کے اپنے باپ کا بالکل وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کسی بھتیجے نے ایسے چچا کا قتل کر دیا ہے کہ چچا کی وراثت اس تک پہنچتی ہے، تو اسی طرح جو بھتیجا ہے بوجہ قاتل ہونے کے اپنے چچا کا وارث بالکل نہیں بن سکتا۔ یہ کچھ استثناء میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ آگے دیکھیں جی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو بوقت تقسیم، جب کہ حاضر ہوں تقسیم کو، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم پس دو تم ان کو، منہ اس مال سے، وقولوا لہم قولا معروفا اور دو تم واسطے اور کہو تم واسطے ان کے تسلی کی بات، کوئی معروف بات، اچھی بات۔ اب یہ آیت ذرا دھیان سے سمجھنی ہے، قرآن پاک کو حل کرنا ہے، بڑی پیچیدہ سی آیت ہے یہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہوں بوقت تقسیم، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامہ والمساکین یتیم اور مسکین، تو تم ان کو دو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں مثلا زید مر گیا، تقسیم کا وقت ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے، مکمل وہ سارا اس کا ترکہ اس کے سامنے سب پڑا ہے، سمجھ آئی ہے؟ جائیداد پڑی ہے۔ اب زید کے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو دور کے رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار جو قانون شرع کے مطابق اس وراثت کے اندر حصہ دار نہیں بنتے، وہ آ کے کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی دے دو کچھ، ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو، سمجھ آ گیا؟ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارزقوہم، ان کو بھی اس مال سے کچھ نہ کچھ دے دو، سمجھ آ گئی؟ ان کو بھی اس مال سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ لیکن مفسرین فرماتے، علماء کرام فرماتے اس مال سے دینے کی بھی کوئی یہ ایک حد بندی ہے، وہ کس طرح دیں گے؟ اب
حاضر وارثان جو ہیں جن کو حصہ مل چکا ہے اور وہ حاضر ہیں، وہ بالغ ہیں، وہ وارث، سمجھ آئی ہے، ترکہ سامنے پڑا، ان کو ان کا حصہ مل چکا ہے، اپنے حصے میں سے وہ رشتہ داروں کو دیں، وہ جو دور کے رشتہ دار ہیں جو اس کی وراثت کے اندر حصے دار نہیں بنے، سمجھ آئی، دور کے رشتہ داروں کو جو ان کو حصہ اپنا مل چکا ہے وہ اپنے حصے میں سے ان یتیموں اور مسکینوں کو دے گے، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اگر کوئی غیر وارث ہے، سمجھے، غیر حاضر وارث ہے، مثال کے اندر کوئی وارث دبئی کے اندر ہے، وہ نہیں آیا لیکن اس کا حصہ پڑا ہے، کسی وارث کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یتیموں مسکینوں کو اس کے حصے میں سے دے اس کی رضامندی کے بغیر، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اور دوسرے نمبر پہ یتیم کا اگر اس کے اندر کوئی حصہ ہے، ظاہری بات ہے ابھی آپ پڑھ کے ہیں کہ یتیم اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، لہٰذا یتیم کا مال خود بھی کھانا حرام ہے، کسی دوسرے کو کھانا بھی کھلانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، تو یتیم کے مال سے صدقہ اور خیرات وہ کس طرح کر سکے گا؟ سمجھ آئی؟ ہاں، یتیم کے حصے سے بھی وہ بالکل صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، یتیموں مسکینوں کو، اس کے دیر کے رشتہ داروں کو نہیں دے گا، اور نہ ہی وہ کسی غیر حاضر وارث کے حصے سے وہ دے سکتے ہیں، اپنا حصہ جو اسے مل چکا ہے وہ دور کے رشتہ داروں کو، یتیموں مسکینوں کو دے گا، سمجھ آئی؟ یہاں سے یہ بھی مسئلہ سمجھو، آج کے دور میں مروجہ جو ہمارا دور جو چل رہا ہے، معاشرہ چل رہا ہے، میت کے تذکرہ سے، میت کے حصے سے چلیسویں کیے جاتے ہیں، تیجے کیے جاتے ہیں، ستویں کیے جاتے ہیں، دسویں کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب ناجائز ہیں، یہ حرام ہے، یاد رکھنا، یہ سارے کے سارے بھائی، وہ جو جتنا بھی اس کا ترکہ تھا وہ سارے کا سارا ورثاء کا حصہ تھا، وہ سارا، فقہائے کرام بالکل اس بات کے اوپر متفق ہے کہ مشترکہ مال میں سے کسی ایک کی رضامندی کے بغیر مشترکہ مال میں سے کوئی صدقہ خیرات جائز نہیں ہے، بالکل، سمجھے، ادنا سے ادنا سوئی تک بھی کوئی صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ بالکل قبول نہیں کرے گا۔ آج کل وہ میت کا جتنا بھی ترکہ ہے بغیر کسی کی رضامندی کے 40واں کیا جا رہا ہے، تیجا کیا جا رہا ہے، 7واں کیا جا رہا ہے، اور یہ باور کروایا جا رہا ہے، ہم اصالِ ثواب کر رہے ہیں، اصالِ ثواب۔ اچھا، مجھے ایک یہاں پہ مسئلہ بتانا، یہ اصالِ ثواب کرنا، یہ اس میں جو بھی چیز تقسیم کی جاتی ہے کیا نیت کی جاتی ہے؟ صدقہ و خیرات کی نیت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ بولو سارے۔ تیجے ستویں کے اندر اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، اور اصالِ ثواب جو کیا جاتا ہے اس کے اندر صدقہ و خیرات کی جاتی ہے نا نیت۔ اب وہ تیجا جب کرواتا ہے، 7واں کرواتا ہے، 10واں کرواتا ہے، اور اس نے اعلان کروایا ہوا ہے میں اصالِ ثواب کے لیے کروا رہا ہوں، اصالِ ثواب ہے، ہم نے خیرات پیش کرنی ہے، غریبوں کے اندر کھانے تقسیم کرنے ہیں، مجھے بتاؤ جب وہ تیجا کروا رہا ہے، اصالِ ثواب کروا رہا ہے، وہاں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ غریب بیٹھے ہوتے ہیں، مسکین بیٹھے ہوتے ہیں، غربا بیٹھے ہوتے ہیں، کون بیٹھا ہوتا ہے؟ اور سب کے سب مالدار بیٹھے ہوتے ہیں، سب کے سب گاڑیوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، سب کے سب بنگلے والے بیٹھے ہوتے ہیں، جو وہ سارا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ مال بٹورے ہوتے ہیں۔ غریب تو بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں، غربا تو اسی طرح، مسکین یتیم تو اسی طرح منہ بیچارے دکھا کے وہ چلے جاتے ہیں، ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، چلو بھائی نکلو یہاں سے۔ وہ سارے جتنے بھی مالدار جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کے چلے جاتے ہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی کچھ نہیں کر کے جاتے، سمجھے؟ اور ان کو بھی شرم نہیں آتی، کھانے والوں کو، بدبختو تم صدقہ خیرات کا مال کھا رہے ہو، یہ تو اس نے اصالِ ثواب کے لیے اس نے یہ سارے کا سارا دیا اللہ کے راستے کے اندر، تم کیوں کھا رہے ہو؟ یہ تو غریبوں مسکینوں غربا کا حق ہے، یہ سارے کا سارا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میت کے ترکہ سے مسئلہ یاد کر لینا، کسی وارث کی رضامندی کے بغیر اس ترکہ سے کوئی کسی قسم کا تصرف بالکل کرنا ناجائز ہے، حرام ہے بالکل، سمجھ آئی؟ اس کو جو اپنا حصہ مل چکا ہے اس کے اندر وہ تصرف کر سکتا ہے، وہ یتیموں غریبوں مسکینوں کو دے گا، فرضکم کھائے گا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہے گا وہ ان کو تسلی کی بات، یعنی وہ ان کو سمجھائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ فقیر مسکین یتیم کہے کہ مجھے اور دو اور دو، پھر وہ اس کو سمجھائے، بھائی دیکھ میرے جتنی ہمت تھی میرے حصے میں سے میں نے تجھے دے دیا، میں نے مدد کر دی ہے، اب اور تو نہ مانگ تم مجھ سے، سمجھ آئی ہے؟ اب تیرا وراثت کے اندر حصہ تو نہیں بنتا لیکن میں نے اپنے حصے سے کچھ نہ کچھ تجھے دے دیا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اب یہاں سے یہ میں نے ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، سمجھ آئی ہے کہ وراثت کے اندر سے اپنے حصے میں سے وہ دے گا۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ ابتدائی اسلام کے اندر حکم تھا کہ میت کا جو ترکہ پڑا ہے ابھی تقسیم نہیں ہوا، مثال کے طور پہ تقسیم نہیں ہوا، لیکن غریب مسکین وہ دور کے رشتہ دار آ جاتے ہیں کچھ کہ ہمیں بھی دے دو، کچھ ہمیں بھی دے دو، تو مفسرین فرماتے ہیں ابتدائی اسلام کے اندر یہ حکم تھا کہ اگر کوئی غریب مسکین آ جاتے تو ان کو میت کے ترکہ سے کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا تھا، لیکن یہ حکم استحبابی تھا، بعد میں یہ حکم ہو گیا منسوخ،
کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا یہ حکم، ٹھیک ہے۔ منسوخ کس نے کیا؟ اس حکم کو ختم کس نے کیا؟ وہ جو آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیا کہ اتنے اتنے سب کے حصے ہیں، بس یہ سارے حصہ دار ہیں، لہٰذا کسی کو اس کے اندر تصرف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھ آئی؟ یہ حکم جو ہے ابتدائی اسلام کے اندر استحبابی تھا، مستحب تھا، لیکن بعد کے اندر یہ آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرز پہ میں آپ کو یہ ساری تفسیر پڑھا رہا ہوں، بقیہ مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک کی 500 آیات منسوخ ہیں۔ کتنی آیات؟ 500 آیات منسوخ ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی 5 آیات منسوخ ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس آیت کی توجیہ کرتے ہیں، معنی کرتے ہیں اس آیت کو منسوخ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آئی؟ اب ذرا معنی غور سے سمجھنا ہے، توجیہ بڑی زبردست کی ہے ہمارے حضرت نے۔ حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں اس آیت کو منسوخ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ مثال کے طور پہ اگر زید مر گیا، زید کی ایسی جائیداد ہے جو بکھری پڑی ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں۔ مثال کے طور پہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جائیداد تقسیم کرتے کرتے 1 سال لگ جاتا ہے، 2 سال لگ جاتا ہے، لگ جاتے ہیں نا، 3 4 سال لگ جاتے، جائیداد کا رپھڑ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اچھا، اولو القربا جو آیت کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے نا، والیتاما والمساکین، اولو القربا سے مراد ہے زید کی جو اپنی اولاد ہے، جو غیر بالغ اولاد ہے زید کی اپنی، اولو القربا قریبی رشتہ دار مراد ہے، یتیم مسکین جو اس کی اپنی غیر بالغ اولاد ہے۔ اب بتاؤ مجھے 4 سال 5 سال سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، وہ زید کی وراثتی تقسیم نہیں ہو رہی، اب جو اس کی غیر بالغ اولاد ہے یہ بیچارے کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کہاں سے کھائیں گے؟ سمجھ آئی ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ زید کے اپنی غیر بالغ اولاد ہے جو اس وقت پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی کھلاؤ کچھ نہ کچھ، سمجھ آئی ہے؟ زید کی اپنی غیر بالغ اولاد ہے جو میت کا ترکہ جو ہے تقسیم جو لیٹ ہو رہی ہے، جو دیر ہو رہی ہے، اس کے بچے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، وہ بیچارے کہاں سے کھائیں گے؟ اس کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ فرزقوہم، ان کو کھلاتے رہو اس مال سے جو مال پڑا ہے ابھی تقسیم نہیں ہوا، سمجھ آئی؟ وہ فرماتے ہیں اولو القربا قریبی رشتہ دار سے مراد ہے کہ اس کے اپنے جو بیٹے ہیں غیر بالغ، اور یہ جو واو ہے نا، واو اولو القربا والیتاما، یہ واو جو ہے یہ تفسیریہ ہے، تفسیری واو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ واو کہتی ہے اگر مجھ سے پچھلا جملہ سمجھ نہیں آیا تو مجھ سے اگلا جملہ پڑھ کے دیکھ، تجھے سمجھ آ جائے گی۔ اولو القربا قریبی رشتہ دار، یعنی یتامہ یتیم، والمساکین یعنی مسکین، سمجھ آئی ہے؟ میں نے اس واو کا ترجمہ اور نہیں کیا بلکہ واو کا تفسیریہ ترجمہ کیا۔ یہ واو جو تفسیریہ اپنے سے گزشتہ جملے کا کیا کر رہی ہے؟ تفسیر کر رہی ہے۔ اولو القربا سمجھ نہیں آئی بات، سمجھ آئی؟ یہ واو اب بیان کر رہی ہے یعنی یتیم یعنی مسکین، جو زید کی اپنی غیر بالغ اولاد ہے اس کو کھلاتے پلاتے رہو اس میت کے ترکہ سے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہاں پہ ایک اور دلیل انہوں نے دی ہمارے حضرت نے، آگے دیکھیں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، بڑا زبردست زجر ہے یہاں پر کہ اللہ نے فرمایا اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے پیچھے اولاد کمزور، ضعافاً کمزور، خافوا علیہم تو خوف کریں گے وہ اوپر ان کے، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ ڈرے۔ یہ کس طرح زبردست زجر ہے۔ اچھا، بقیہ مفسرین کی میں نے توجیہ بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ بقیہ مفسرین فرماتے ہیں زید کے دور کے رشتہ دار تھے جو اس وقت تقسیم کے وقت، یہ جو زجر ہے یہ بقیہ مفسرین کے معنی کے اوپر یہ فٹ نہیں ہو رہا۔ ہمارے حضرت نے جو معنی کیا ہے نا، جو اس کی اپنی اولاد ہے وہ بیچاری بھوکی مر رہی ہے، وہ کہاں سے کھائیں گے، یہ زجر اس معنی کے اوپر صحیح فٹ ہو رہا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد تو وہ خوف کریں گے ان پر، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کہ اگر ہم مر گئے کل کو ہمارے یتیم بچے بھی اسی طرح دھکے کھاتے پھریں گے، سمجھ آئی ہے؟ جس طرح اپنے یتیم بچوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں تم فکر کرتے ہو، دوسروں کے یتیم بچے کے بارے میں فکر کرو۔ تو یہ جو زجر جو فٹ ہو رہا ہے یہ اسی معنی کے اندر فٹ ہو رہا ہے کہ جب زید کی اپنی اولاد جو والیتامہ والمساکین اس کی اپنی غیر بالغ اولاد بنائیں گے، اس کا معنی کریں گے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وگرنہ اس معنی کے اندر فٹ نہیں ہوگا کہ اگر ہم کہیں گے کہ زید کے یہ دور کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، یتیم مسکین آ جاتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا، اس معنی کے اندر یہ زجر فٹ نہیں ہوتا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھیں جی پچھلی آیت کا ترجمہ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت، اولو القربا رشتہ دار، والیتامہ یتیم اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم پس ان کو کھلاتے رہو، منہ اس سے،
وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو تم واسطے ان کے تسلی کی بات، ولیخشى الذین، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکو، اگر چھوڑ جائیں گے، من خلفہم، وہ اپنے پیچھے، ذریۃ، اولاد، ضعافا، کمزور، خافوا علیہم، خوف کریں گے وہ اوپر ان کے، یعنی وہ بھی ڈریں گے. سمجھے کہ اگر ہم نے کسی کی یتیم بچوں کے ساتھ اس طرح کیا تو کل کو ہمارے یتیم بچوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کرے گا. سمجھے جس طرح اپنے بچوں کے بارے میں فکر ہے، دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی اسی طرح فکر کرنی ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہ کہیں وہ بات سیدھی، یعنی بات کرنی ہے نا یتیموں سے، نرمی سے بات کرنی ہے، سخت لہجے کے اندر بات نہیں کرنی. ان الذین یاکلون، یہ تخویف اخروی ہے. دیکھ لیں جی یتیموں کا جو مال کھاتا ہے، غور سے سمجھ لینا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ان کا مال اپنے مالوں میں ملا جلا کر کھاتے ہیں بغیر غلط نیت کے. دیکھیں ان الذین یاکلون، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى، یتیموں کے مال کو، ظلم کرتے ہوئے، ناجائز. انما یاکلون فی بطونہم نارا، سوائے اس کے نہیں کہ وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کو، یعنی اپنے پیٹوں میں وہ آگ کو بھر رہے ہیں. سمجھ آئی؟ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ایک بار فرمایا کہ قیامت والے دن ایک قوم ایسی ہوگی جو اپنے قبروں سے اس طرح اٹھے گی کہ ان کے منہ سے شعلے نکل رہے ہوں گے، آگ نکل رہی ہوگی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر ناجائز طریقے پہ لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے. یتیموں کا مال بھی ناجائز طریقے سے اس طرح کھایا جاتا ہے. ایسے لوگوں کے منہ سے قیامت والے دن آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ کوئی دور نہیں ہے بات. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اس کا انجام، اس انجام کے اندر کوئی دیر نہیں ہے. وَسَيَصْلَوْنَ، اور عنقریب داخل ہوں گے وہ آگ کے اندر، عنقریب وہ داخل ہوں گے آگ کے اندر، یعنی انجام کے اندر دیر نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے یہ حکم پورا ہوا. انشاءاللہ جو کل یہ شروع ہو رہا ہے نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ بڑا اہم سبق ہے، بہت زیادہ اہم سبق ہے. اس کے اندر کوئی ناغہ نہ کرے. اس کے اندر سارے اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے مقرر کیے ہیں. میں سارے ساتھیوں سے گزارش کروں گا اس سبق کے اندر سب نے حاضری دینی ہے. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اس سبق کے ساتھ. جزاک اللہ.